नगर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगन की सीबीआई तहवील खत्म, हवाला केस के ताल्लुक से पूछताछ। अन्ना हजारे टीम के इल्जामात, हिंदुस्तानी सियासत को कमजोर करने की बैरूनी साजिश, कांग्रेस मुबस्सिर वैला रवि का तबसरा। जगन और बीजेपी में खुफिया साजबाज, जगन की कामयाबी के लिए सुषमा स्वराज की आमद, टीआरएस का इल्जाम। पुलिस कमिश्नर की हर जुमा को 11 ता 3 बजे दिन पुरानी हवेली में अवाम से मुलाकात। और शहर में ड्रग्स सप्लाई करने वाला रैकेट बेनकाब, एक गैर मुल्की समेत 5 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। कड़पा के एमपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की 2 रोजा सीबीआई तहवील इतवार को खत्म हुई। इतवार के दिन भी सीबीआई ओहदेदारों ने 39 साला जगनमोहन रेड्डी से पूछताछ की। उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दौरान चंचलगुड़ा जेल से कोठी ले जाया गया। जराये के मुताबिक जगनमोहन रेड्डी से हवाला रैकेट से मुतालिक काफी देर पूछताछ की गई। सीबीआई 11 जून बरोज़ पीर को कड़पा के रुकन पार्लियामेंट को अदालत के रूबरू पेश करने वाली है। इन्हें 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने वालिद की हुकूमत के दौरान इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। हाईकोर्ट की हिदायत पर उनके गैर महसूब असासों की तहकीकात की जा रही हैं। कोलिन कांग्रेस कमेटी के इंतखाबी मुबस्सिर वैला रवि हैदराबाद पहुंचे हैं। उन्होंने पीसीसी सदर से गांधी भवन में मुलाकात की और ज़िमनी इंतखाबात के हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज से पार्टी क़यादत की तब्दीली का कोई ताल्लुक नहीं है। मरकजी क़यादत इस तरह का कोई इरादा नहीं रखती। ये सिर्फ क़यास आराया हैं, जो नई बात नहीं है। इंतखाबी नतायज से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आप भी इंतजार कीजिए। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात से मुतालिक जगन के इल्जाम को उन्होंने साफ लफ्जों में मुस्तरद कर दिया। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे की टीम जिस तरह के इल्जामात लगा रही है, इससे पता चलता है कि यह हिंदुस्तान की सियासत को कमजोर करने के लिए बैरूनी साजिश है। वैला रवि ने सवाल किया कि अमेरिकन फाउंडेशन की जानिब से अन्ना हजारे की टीम के अरकान को अवार्ड्स क्यों दिए गए? ऐसा कौन सा कारनामा इस टीम के अरकान ने अंजाम दिया कि उनको बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल हो रहे हैं? वैला रवि ने कहा कि अन्ना की टीम भी मासूम नहीं है। I don't think any OCC leader should think of acts or anything. That's only the imagination of certain people. And Congress party, you know that all the time, they walk through a corridor of the PCC, you will get many statements from different people. That don't take it seriously, and they try to mislead you also. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने बताया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर वो राय दहिंदा जो इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर से हासिल करे वोट डाल सकता है। 4 टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 12 जून सुबह 8 बजे से 5 बजे तक हर पोलिंग बूथ पर अमला मौजूद रहेगा जो वोटर स्लिप तकसीम करने के काम पर मामूर होगा। उन्होंने बताया कि रकम, शराब और जेवरात की तकसीम पर रोक लगाने के लिए हसास मुकामात पर खुसूसी फोर्स मुतय्यन की गई है। एक तो घर घर जाके हमने उसको बांटा है तो 90% लोगों को घर में मिल गया। फिर भी यदि किसी को नहीं मिला, उसका घर बंद था उस दिन या वो बाहर गया हुआ था, तो 12 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा बूथ लेवल ऑफिसर पोलिंग स्टेशन के सामने बैठा रहेगा। उससे आप वोटर स्लिप हासिल करके पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके वोट दे सकते हैं। 15 से 20 मोबाइल स्क्वाड्स काम कर रहे हैं। उनकी तादाद डबल कर दी गई है और आज रात को पूरी रात पेट्रोलिंग होगी, कल रात को पेट्रोलिंग होगी, दिन में पेट्रोलिंग वैसे ही कर रहे हैं। और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आए हैं उनके द्वारा भी पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। तो जहाँ पर भी इस तरह की वारदातें होती है उनको वहीं पर पकड़ा जा रहा है। और ये जो पूरा मनी है या लीकर है या कोई दूसरे जेवरात वगैरह उन सबको जब्त किया जा रहा है। तो मेरी सभी पब्लिक से यही गुजारिश है कि जहाँ पर भी आप इस तरह का
इस तरह का माहौल देखते हैं कि कहीं पर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जेवरात वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहाँ से आप वो 5 नंबरों में से किसी भी नंबर पे इमीडिएटली हमें इतला देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्सेस होती हैं उनको भी हर जगह तैनात किया गया है, इसलिए न केवल ट्रबलसम एरियाज में बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फोर्स काफ़ी तादाद में लगाए गए हैं। पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने अवाम से अपील की है कि बेहतर समाज और बेहतर हुक्मरानी के लिए सोच समझकर वोट दें। कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम को वोट देने से वोट जाया हो जाएगा और वाईएसआर कांग्रेस को वोट देने से लूट मार और गारतगिरी को फरोग हासिल होगा। जगन की बहन शर्मिला की जानिब से वॉक्सवैगन मामले में उनको मुलविस करार दिए जाने पर तबसरा करते हुए बोस्ता ने कहा कि वो हर किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। महज झूठ बोलकर अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं। उन्होंने तेलुगु देशम के सदर को निशाना बनाते हुए कहा कि अब चंद्रबाबू नायडू को आराम करने की जरूरत है। टीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि परकाल में बीजेपी की कौमी कायद सुषमा स्वराज महज जगन को कामयाब बनाने के मकसद से दिल्ली से चलकर आई। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कहा कि गली से लेकर दिल्ली तक तमाम सियासी कायदीन टीआरएस को शिकस्त देने के लिए सिर्फ परकाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर बीजेपी इलाके आंध्रा में क्यों मुकाबला नहीं कर रही है। उन्होंने एक दिलचस्प सवाल करते हुए बीजेपी से यह भी पूछा कि आखिर सुषमा स्वराज ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जगन की पार्टी के खिलाफ क्यों कुछ भी नहीं कहा। केटीआर का कहना था कि बीजेपी के कौमी कायदीन के बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि वाईएसआर कांग्रेस और बीजेपी में खुफिया साजबाज है। ఇవాళ పరకాలలో కిషన్ రెడ్డి గారి సభలకు గ్రామ గ్రామాన్ని తిరుగుతా ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ జన సమీకరణ కోసం మనిషికి 100-150 రూపాయల చొప్పున డబ్బులు ఇచ్చి మరీ తీసుకొని వచ్చింది। పరకాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ పంచిన ప్రతి పైసా జగన్మోహన్ రెడ్డిది, గాలి జనార్దన్ రెడ్డిదే। అందుకే ప్రజలకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, పరకాలలో మీరు బీజేపీకి ఓటేస్తే అది జగన్మోహన్ రెడ్డికి వేసినట్టు అవుతుందనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం। నిన్న మళ్ళీ సుష్మా స్వరాజ్ గారు కొన్ని మాటలు మాట్లాడారు। జగన్ అయితే ఒక్క మాట అనలేదు, కానీ జగన్ కనీసం ఆయన పేరును కూడా తీసుకోలేదు, కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కనీసంగా మాట మాత్రంగా కూడా ప్రస్తావించలేదు। కానీ टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात के नताज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना वोट ज़ाया करने के बराबर है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस को वोट देना बदउनवानियों को सर्टिफिकेट देने के बराबर है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के कई उम्मीदवारों की बदउनवानियां मंजर आम पर आ जाएगी। ప్రజాస్వామ్య ఉనికికే ప్రమాదం వస్తుంది। ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజలు ఎల్లవేళలా అప్రమత్తులై ఉండి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది, అది ప్రజల బాధ్యత। ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు అత్యంత విలువైనది, ఓటే పదునైన ఆయుధం। ఈరోజు ఈ పదునైన ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి అసమర్థ కాంగ్రెస్ను, అవినీతి దోపిడీకి పాల్పడే జగన్ కాంగ్రెస్ను ఓడించాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు ప్రజల మీద ఉన్నది। बीजेपी ने कहा है कि अगर मरकज में एनडीए इख्तिदार पर आ जाए तो पहला काम तेलंगाना रियासत का ऐलान होगा। पार्टी के कौमी कायद और साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने यह दावा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परकाल में बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि कामयाबी ही तेलंगाना रियासत की तश्कील की कुंजी साबित होगी। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बीजेपी यूं तो सन 2014 के आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है, लेकिन हालात बताते हैं कि आम इंतखाबात 2014 से पहले ही मुनक्किद होंगे। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए के दौर इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया था, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत के काम में पेशरफ न हो सकी। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि एमआईएम अपने सियासी मफादात को देखते हुए तेलंगाना रियासत की मुखालिफत कर रही है।
بی جے پی قائد نے صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے ہونے والے انتخاب کو دلچسپ قرار دیتے ہوئے پیش قیاسی کی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چونکا دینے والا فیصلہ رہے گا۔ اب یہ فارمولا بکنے والا نہیں ہے۔ تلنگانہ راجیہ میں مذہب کے چشمے سے بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں دیکھتی ہے۔ تلنگانہ راج کا نرمان ہوگا تو سب کی چنتا کرے گی بی جے پی۔ تلنگانہ کے لیے ضروری ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں چناؤ جیتے، وہ تلنگانہ راج کی چابی بنے گی، کنجی بنے گی، اس لیے پرکار میں ہم پوری طاقت لگا دیں۔ مجلس کی جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے مسجد معین الدولہ پتھر گٹی ڈویژن میں سی سی روڈ کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہی سڑک کی تعمیری کاموں کو مکمل کر لیا جائے گا تاکہ روزہ داروں کو تکلیف نہ ہو۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محسن بلالہ اور ابتدائی مجالس کے صدور موجود تھے۔ مسجد معین الدولہ کے سامنے سی سی روڈ اور واٹر لائن کے کام کی تکمیل کے بعد آج افتتاح ہوا اس کا روڈ کا، اور یہ ایریا کارپوریٹر محسن بلالہ صاحب کی نمائندگی پر یہ کام انجام پایا، اور یہاں پر کوشش تھی مجلس اتحاد المسلمین کی کہ رمضان سے پہلے یہ کام مکمل ہو، اللہ کے فضل سے کام تکمیل پا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی بہت سارے مینٹیننس کے چھوٹے موٹے کام ہیں، ہم کوشش کریں کہ رمضان مبارک سے پہلے یہ کاموں کی تکمیل ہو تاکہ رمضان کے مہینے میں کسی قسم کی دشواری لوگوں کو نہ ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ بارش کے موسم میں آ رہا ہے، اس لیے خصوصاً نالے اور ڈرینیج کی سیور لائن کی صفائی وہ کاموں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ بہرحال مجلس اتحاد المسلمین بلدی مسائل کی مکمل یکسوئی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ ابتدائی مجالس کے ہمارے صدور معتمدین بھی اس موقع پر شریک ہے جنہوں نے یہ افتتاح کا اہتمام کیا تھا۔ شکریہ۔ سٹی پولیس کمشنر انوراگ شرما نے کہا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو پرانی حویلی کے کمشنر آفس پر عوام سے ملاقات اور ان کی مدد کے لیے موجود رہیں گے۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے انوراگ شرما نے کہا کہ انہیں ساؤتھ زون سے خصوصی دلچسپی اس لیے ہے کہ بحیثیت ڈی سی پی ان کی پہلی پوسٹنگ ساؤتھ زون میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کو 11 تا 3 بجے دن وہ پرانی حویلی کے دفتر پر موجود رہیں گے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ ساؤتھ زون میں غیر سماجی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے پولیس بہتر کام کر رہی ہے اور ضرورت ہو تو مزید سختی کی جائے گی۔ یہاں آنے کی ضرورت ہے۔ لینڈ گرابرس سٹا انلیگل فائنانس کا بہت زیادہ ہے، تو سی پی صاحب کیا ساؤتھ زون میں ٹائم دیں گے وہ لوگ؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ ہاں جب بھی آپ ایوری فرائیڈے 11 بجے سے میں وہاں پہ اویلیبل رہوں گا 2 یا 3 بجے تک، جس کو بھی کسی طرح کی پرابلم ہو فرائیڈے کے دن میرے سے آ کے پرانی حویلی میں مل سکتا ہے۔ سٹی پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران ڈرگز سپلائی کرنے والے غیر ملکی سمیت 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے 2 راؤڈی شیٹرز اور نارتھ زون نے ایک نوجوان کے اغوا اور قتل میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے پریس کانفرنس میں ان تمام افراد کو میڈیا کے روبرو پیش کیا۔ ویسٹ زون پولیس کی خصوصی ٹیم نے ڈرگ سپلائی کرنے والے یوگانڈا کے ایک شہری اور اس کے 4 گاہکوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 2.5 لاکھ روپے مالیت کی 14 گرام کوکین، مختلف اقسام کے ڈرگز، 5 سیل فون، 2 لیپ ٹاپس اور ایک میوزک سسٹم ضبط کر لیا۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے بتایا کہ ڈونالڈ نامی یوگانڈا کا شہری بنجارا ہلز روڈ نمبر 10 پر واقع ایک اپارٹمنٹ پر دھاوا کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جو وہاں اپنی گرل فرینڈ ٹینا کے ہمراہ آیا تھا۔ پولیس نے اس کے ساتھ بی سیلیش، مرلی کرشنا، شروتی عرف ٹینا، ساکشی سبرامنیم چاولہ کو گرفتار کر لیا، جبکہ نائجیریائی شہری سمیر عرف سیم فرار ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے راؤڈی شیٹر محمد چاند اور اس کے بیٹے محمد انیس کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے ہمراہ رین بازار پولیس اسٹیشن کے راؤڈی شیٹر محمد غوث احمد عرف بابا کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 3 خنجر، 1 کلو گانجا، 1 اسکوٹر کو پولیس نے ضبط کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے بتایا کہ چاند عرف بلڈر چاند 4 قتل، 5 اقدام قتل اور 2 سرقے کی وارداتوں میں ملوث ہے، جس نے اپریل کے مہینے میں جھرا شکیل پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔
ایک اور کیس میں نارتھ زون پولیس نے لالاگوڑا سے لاپتہ ایک نوجوان کے اغوا اور قتل کے معمے کو حل کرتے ہوئے اس سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے بتایا کہ 22 سالہ بی روی کے رشتہ دار نے پولیس سے شکایت کی تھی کہ گزشتہ ایک ہفتے سے روی پراسرار طور پر لاپتہ ہے، جس کی تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا کہ روی نے سریکانت نامی شخص کی سالی سے 6 ماہ قبل شادی کر لی تھی۔ یہ شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی گئی تھی۔ سریکانت کی سالی امریشوری کو روی سے الگ کر دیا گیا تھا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ تھی۔ روی امریشوری سے ملنے کے لیے وہاں آ رہا تھا، جس پر سریکانت سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں اختلافات ہو گئے۔ سریکانت نے اپنے ساتھی بی گووند، مہیش، نریش، شنکر، سائی کمار اور فرانسس بینیڈکٹ کی مدد سے روی کا اغوا کیا اور اسے کاکیناڈا لے گیا۔ وہاں روی کا قتل کرنے کے بعد نعش سمندر میں پھینک دی گئی۔ پولیس نے تمام ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے ایک کار اور 7 سیل فون ضبط کر لیے۔ سٹی پولیس کس قدر مستعد اور چوکس ہے، اس بات کا اندازہ اس کے کام کرنے کے طریقہ کار سے لگایا جا سکتا ہے۔ شہر میں گزشتہ 2.5 تا 3 سالوں سے ہندو دہشت گردی کے واقعات اور فسادات کے ذمہ دار منگل ہاٹ کے راجہ سنگھ نامی رکن بلدیہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حکومت کی جانب سے پولیس کو کارروائی کرنے اور مقدمہ چلانے کی اجازت دے کر قریب 1 ماہ ہو گیا ہے، لیکن شاہ عنایت گنج اور افضل گنج پولیس نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ سال 2010 کے فسادات کے سلسلے میں حکومت کے لاء ڈپارٹمنٹ نے راجہ سنگھ اور اس کے 70 سے زائد ساتھیوں کے خلاف کارروائی سے متعلق 3 جیوز 14 مئی کو جاری کیے تھے، جن کے نمبر 777، 776، 775 ہیں۔ سٹی پولیس کی اس بے عملی کی وجہ سے شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ہماری پولیس کا ریکارڈ تو یہ بتایا ہے کہ محض شبے کی بنیاد پر اس نے درجنوں نوجوانوں کی زندگیاں برباد کی ہیں، لیکن راجہ سنگھ کے معاملے میں پولیس کا نرم گوشہ مانے خیز ہے۔ حکومت کی جانب سے کارروائی کی اجازت ملنے کے 1 ماہ بعد تک بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ریاستی محکمہ تعلیم نے راجندر نگر میں غیر قانونی طور سے چلائے جانے والے ایک اسکول کو مہر بند کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رویندر بھارتی اسکول کو گورنر آندھرا پردیش اور وزیر اعلیٰ کے پوسٹرز کی آڑ میں چلایا جا رہا تھا۔ محکمہ تعلیم نے اس اسکول کو مہر بند کر کے اسکول میں داخلہ نہ لینے کے لیے نوٹس چسپاں کر دی ہے اور پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لگائے گئے پوسٹروں کو فوری نکال دے۔ متعلقہ محکمے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی طور سے چلائے جانے والے اسکولوں کے بارے میں محکمہ تعلیم کو اطلاع دیں۔ گولکنڈہ پولیس نے گانجا فروخت کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ سرکل انسپکٹر پولیس محمد وحید الدین نے میڈیا کو بتایا کہ کاروان اور جھرا کے رہنے والے شیخ علی اور شیخ ظہیر گولکنڈہ میں گانجا فروخت کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور انہیں اتوار کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ بغداد کالونی لنگر ہاؤس کی رہنے والی ایک 12 سالہ لڑکی کا اغوا کر لیا گیا۔ مغویہ لڑکی کے والدین نے ہفتے کی شام لنگر ہاؤس پولیس میں شکایت درج کروائی۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 30 سالہ عمران نے ہفتے کے دن ان کی لڑکی کا اغوا کر لیا ہے۔ شمشاباد میں ایک ٹائر کمپنی کے زیر اہتمام منعقد کیے گئے کار ریسنگ مقابلے میں ایک شخص کار الٹ جانے سے شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مقابلے میں 36 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ شمشاباد پولیس زخمی شخص کو دواخانہ منتقل کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف نے جامع نظامیہ میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے ہوئے کہا کہ احادیث شریفہ سے وابستگی ہی ملت اسلامیہ کی کامیابی کی ضامن ہے۔ احادیث شریفہ میں عقیدہ، اعمال، حسن خاتمہ اور دینوی کامرانی کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کے شب و روز اس کی انفرادی و اجتماعی معاشرت قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ نگران جلسہ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے اس موقع پر اپنے خیر مقدمی خطاب میں کہا کہ جامع نظامیہ کا حلقہ درس
پوری علمی دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کے فیضان کو محبین جامعہ اور عامة الناس تک پہنچانے کے لیے اس درس کا عام اہتمام کیا گیا ہے تاکہ طلباء جامعہ کے ساتھ اہل ذوق اور عام مسلمان بھی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی علمی استعداد کو بلند کریں، موجودہ زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں پر گہری نظر رکھیں اور عصر حاضر کے چیلنجز سے بخوبی واقف ہوں۔ مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامع نظامیہ نے صدارت کی۔ مولانا خواجہ شریف نے سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ورد سے آنکھوں کی بیماریوں، بینائی سے محرومی، برس، فالج، وجہ مفاصل اور دیگر امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ مولانا نے کہا کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ حدیث شریف کا پڑھنا، سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا سعادت مندی ہے۔ اس سے نہ صرف اخروی فوائد وابستہ ہیں بلکہ دنیا میں بھی خوشحالی اور تازگی فراہم ہوتی ہے۔ مولانا نے بخاری شریف قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ مولانا محمد عبداللہ قریشی الازہری نائب شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے درس کے اختتام پر علامہ سید احمد بن زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ کی دعائے ختم بخاری شریف کو نہایت رقت کے ساتھ پڑھا۔ جناب سید احمد علی معتمد جامع نظامیہ نے شکریہ ادا کیا۔ مولانا محمد انوار احمد نائب شیخ التفسیر جامع نظامیہ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ خانقاہ حقانیہ انواریہ کے زیر اہتمام اعظم فنکشن ہال مغلپورے میں طریقت سیمینار منعقد ہوا۔ مولانا سید شاہ لطیف محی الدین قادری الموسوی نے صدارت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ پہلا سالار ملت میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ عیدگاہ حضرت اجالہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکبر باغ میں منعقد کیا گیا۔ یاقوت پورے کے رحیم کرکٹ کلب نے دلچسپ فائنل مقابلے میں مقامی ٹیم کو شکست دی اور 25,000 روپے نقد اور ٹرافی کی حقدار ثابت ہوئی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن بلدیہ منہاج الدین نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ آرگنائزرز کی جانب سے پروجیکٹر بھی لگوائے گئے تھے اور نوجوانوں اور مقامی افراد کی کثیر تعداد نے اس ٹورنامنٹ کا مشاہدہ کیا۔ رنرز اپ ٹیم کو 15,000 روپے کا انعام حاصل ہوا۔ احمد بلالہ نے کامیاب ٹورنامنٹ کے انعقاد پر آرگنائزرز عرفان اور فیاض ترانہ کی ستائش کی۔ سلطان شاہی پلے گراؤنڈ میں صابر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے۔ مجلس اراکین بلدیہ وجاہت علی خان، سمت عبدات اور واجد علی خان نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے سعید آباد میں آر کے آپٹیکل کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی احمد بلالہ، ممتاز احمد خان اور ارکان بلدیہ کے علاوہ دکان کے مالک ایم اے عزیز احمد موجود تھے۔ مذکورہ دکان میں امراض چشم کا کمپیوٹر کے ذریعے معائنہ کرنے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ جگن کی سی بی آئی تحویل ختم، حوالہ کیس کے تعلق سے پوچھ تاچھ۔ انا ہزارے ٹیم کے الزامات ہندوستانی سیاست کو کمزور کرنے کی بیرونی سازش، کانگریس مبصر وائلا روی کا تبصرہ۔ جگن اور بی جے پی میں خفیہ ساز باز، جگن کی کامیابی کے لیے سشما سوراج کی آمد، ٹی آر ایس کا الزام۔ پولیس کمشنر کی ہر جمعہ کو 11 تا 3 بجے دن پرانی حویلی میں عوام سے ملاقات۔ اور شہر میں ڈرگس سپلائی کرنے والا ریکٹ بے نقاب، ایک غیر ملکی سمیت 5 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔